بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز، آج میں آپ کے ساتھ جاپان ایمبیسی جو ہم گئے تھے اور ویزا پروسیس کیا تھا، تو اس کی پوری آپ کے ساتھ میں ایکسپیرینس میں شیئر کرنے جا رہا ہوں. تو کائنڈلی اس ویڈیو کو پوری آخر تک پوری دیکھیے گا، کیونکہ جو بھی جاپان وزٹ ویزا کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہا ہے ٹورسٹ ویزا پہ، تو ان کے لیے یہ بہت کارآمد ویڈیو ہے، انشاءاللہ آپ کے کام آئے گی. میں اپنی پرسنل ایکسپیرینس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، یعنی کہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہ کوئی اور گیا ہو اور ان کی میں کوئی کہانی یا آپ کے ساتھ سنا دوں یا ان کی ایکسپیرینس کوئی سنا دوں جس میں سچ یا جھوٹ کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ میں صرف اور صرف اپنی ہی کہانی آپ کو سنا رہا ہوں جو میرے ساتھ ہوا ہے اور ہمارے کیس کے ساتھ جاپان والوں نے کیا ہے، جاپان ایمبیسی والوں نے کیا ہے. تو وہ پوری ویڈیو میں اس لیے بنا رہا ہوں تاکہ جو لوگ آگے جا کے اپلائی کرنا چاہیں تو وہ اس ویڈیو کو دیکھ کے خود فیصلہ کرے کہ کیا ان کو اپلائی کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. تو شروع میں آپ کو شاید میں نے ایک دو ویڈیو بنائی تھی، اس میں آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ جس مشکلات کے ساتھ، جن تکالیف کے ساتھ ہم گئے تھے. بہت مشکل سے ہمیں شٹل سروس میں اپوائنٹمنٹ مل گئی تھی، نمبر ملا تھا، اور اس کے بعد ہم ایمبیسی پہنچے ہیں. ایمبیسی میں بڑی مشکل سے ہمارا کیس جمع ہو گیا تھا. تو کیس جمع ہونے کے بعد 7 سے 8 دن بعد پاسپورٹ واپس آئے ہیں. تو پاسپورٹ پہ 99.9% جو لوگ ہیں ان کی ویزے ریفیوزڈ ہیں. ٹھیک ہے، یہ میں کوئی کسی کی وہ نہیں بتا رہا کہ کسی کو میں نے دیکھا نہ ہو. میرے ساتھ دو جو کوسٹر گئے ہیں پاسپورٹ لینے شٹل سروس سے اور جو واپس آئے ہیں، پورے کوسٹر میں کسی ایک بندے کو بھی انہوں نے ویزا نہیں دیا، چاہے وہ فیملی ہو، چاہے وہ فرینڈز ہو، چاہے وہ آپس میں جو بھی ہو. صرف اور صرف 1% ویزا ان لوگوں کو دے رہے ہیں جن کے پاس وہاں سے انویٹیشن ہے یا وہاں سے بزنس انویٹیشن ہے، پرسنل انویٹیشن ہے، یا کوئی ڈپلومیٹک اس پہ جا رہے ہوں تو ان کو ہی جاپان کی ویزے ایشو ہو رہے ہیں. تو یہ کچھ تھوڑی سی ایکسپیرینس ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں. یہ جب شروع میں جب ہم گئے ہیں، ڈاکومنٹ جب میں سبمٹ کر رہا تھا تو ڈاکومنٹ سبمیشن کا طریقہ بھی میں بتا دوں. اسی وقت مجھے شک ہو گیا تھا کہ جاپان ہمیں ویزے نہیں دے گا، کیونکہ جب وہ ویزا آفیسر ہم سے ڈاکومنٹ جمع کر رہا تھا، طریقہ کار آپ ان کا دیکھیں. طریقہ کار ان کا یہ تھا کہ اگر آپ کے پاس ڈاکومنٹس ہیں، آپ اس کے پاس ٹیبل پہ ڈاکومنٹس رکھتے ہیں، تو اس کی مرضی ہے کہ آپ سے وہ ایک پاسپورٹ لے لے، اس کی مرضی ہے آپ سے دونوں پاسپورٹ لے لیں. مثال کے طور پر جن کے پاس پرانے پاسپورٹ ہوں، ان کی مرضی ہے آپ کے بینک سٹیٹمنٹ کی ایک پیج لے لے، ان کی مرضی ہے کہ بینک سٹیٹمنٹ سارا رکھ لے اپنے پاس. بزنس ڈاکومنٹس ان کی مرضی تھی رکھ رہے تھے، ان کی نہ مرضی تھی نہیں رکھ رہے تھے. نیشنل ٹیکس NTN رکھ رہے تھے کسی سے، کسی کو واپس کر رہے تھے. کور لیٹر کسی سے مانگ رہے تھے، کسی کو واپس کر رہے تھے. یعنی کہ صرف اور صرف خانہ پوری ہو رہی تھی. صرف اور صرف آپ کے ڈاکومنٹس وہ آپ لوگوں سے لے لیتے، سائٹ پہ رکھ دیتے، 5-6 دن بعد آپ کو کال کرتے کہ بھئی ویزا نہیں لگا. وہی پہ میں نے ویزا آفیسر کو کہا ہے کہ سر میرے پاسپورٹ پہ، میں آپ کی اپنی کہانی سنا دوں. میرے پاسپورٹ پہ ٹریول ہسٹری میری ہے، جس میں انگلینڈ کی ویزے ہیں، ترکی کی ویزے ہیں، ملیشیا، تائی لینڈ اور گلف کنٹریز کی ویزے ہیں. ٹھیک ہے، اور بینک سٹیٹمنٹ میری اپنی 2.5 ملین میری بزنس بینک سٹیٹمنٹ تھی اور 2+ میری پرسنل بینک سٹیٹمنٹ تھی. میری ایک بینک سٹیٹمنٹ 50 پیج کی بینک سٹیٹمنٹ میں نے لگا کے دی تھی. ٹھیک ہے، یہ میں پرسنل اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ وہ کس قسم کے لوگوں کو ویزا دیتے ہیں. بزنس میرا رجسٹر ہے، NTN میرا ہے، گوشوارے میں 4 سے 5 سال سے لگاتار گوشوارے جمع کر رہا ہوں. ٹریول ہسٹری میری کلیئر ہے، بزنس میرا کلیئر ہے. ٹھیک ہے، تو رہ کیا گیا ہے؟ اس کے باوجود یہ ویزا نہیں دیتے، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ ویزے نہیں دے رہے ہیں، کسی کو بھی یہ ویزا نہیں دے رہے ہیں. صرف انہی کو ویزے دیں گے جو وہاں سے انوائٹڈ ہیں اور وہ لوگ ہی اپلائی کریں. باقی میں اپنی برادرانہ مشورہ سب کو دوں گا، جاپان ایمبیسی جا کے خود کو ذلیل نہ کرے، جاپان ایمبیسی اپلائی نہ کریں. وہ کسی کو ویزے نہیں دے رہے ہیں، تکلیف سے زیادہ
اور اینڈ دی اینڈ فائدہ بھی نہیں، تو مطلب اپلائی کیوں کرے؟ تو ویزا آفیسر کی میں نے آپ کو بتائی ہے، اس میں وہ اپنی مرضی تھی ان کی، جو بس خانہ پوری کر رہے تھے، بس آپ سے کسی سے، ایون یہاں تک میں نے دیکھا ہے کہ ایک بندے سے بینک سٹیٹمنٹ کا جو اوپر وہ مینٹیننس سرٹیفکیٹ تھا صرف وہی لیا ہے، باقی بینک سٹیٹمنٹ واپس کر دیا۔ اس نے پوچھا ہے کہ بینک سٹیٹمنٹ کیوں واپس کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ بس یہ ہم بینک سے ویریفائی کر دیں گے۔ مجھ سے پرسنل این ٹی این گوشوارے نہیں لیے اور صرف این ٹی این نمبر لے لیا۔ میں نے کہا سر گوشوارے کیوں نہیں لے رہے؟ نہیں یہ ہم خود ویریفائی کر لیں گے۔ بھائی جب آپ نے سب کچھ خود ہی ویریفائی کرنا ہے تو ہم سے صرف پاسپورٹ لے لے بس، باقی آپ خود ویریفائی کرتے پھریں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی کوئی ایمبیسی سیریس ہوتی ہے ویزے دینے میں یا ان کی ویزا آفیسر، تو وہ آپ سے ایک ایک چیز لیتے ہیں۔ دوسری بات، اتنے ممالک میں نے ویزے اپلائی کیے ہیں، آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ ان کی مرضی آپ جو ڈاکومنٹ دیں گے وہ لیں گے، ٹھیک ہے، وہ لے کے رکھ دیں گے، آپ ان کو چیزیں پرووائڈ کریں پوری۔ یہ اپنی مرضی کے ڈاکومنٹس لے رہے تھے۔ بھائی جو ریکوائرمنٹ آپ نے لکھی ہے وہ تو پوری لے لیں، نہیں جس کی مرضی، جس سے جو ڈاکومنٹس لے لیے، جس کو جو مرضی واپس کر دی ہے۔ تو میں جب باہر نکلا تھا تو میں نے دوستوں کو بتا دیا تھا کہ جاپان ویزا نہیں دینے والا کسی کو بھی، کیونکہ اتنی ایکسپیرینس ہو گئی تھی ہمارے ان ویزا آفیسرز کے ساتھ کہ جب وہ ویزا دیتے ہیں تو وہ ایک جو ان کے ویزا اپلائی کرنے والے ہوتے ہیں ان کے ڈاکومنٹس کو بڑی غور سے دیکھتے ہیں، ایک ایک چیز پوچھتے ہیں، ایک ایک چیز لیتے ہیں، تب جا کے ان کو وہ ویزا ملتا ہے۔ تو میں اپنی کچھ بیڈ ایکسپیرینس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا تھا، شاید کسی کو اچھا بھی نہ لگے کیونکہ کچھ لوگ بزنس کر رہے ہیں اس چیز پہ، لیکن میں مشورہ دے رہا ہوں کہ جاپان اپلائی نہ کریں اگر اپنا ٹائم ضائع نہ کریں۔ جاپان نے وزٹ ویزے، ٹورسٹ ویزے نہیں دینے، ہالیڈے جو ویزے ہیں وہ نہیں دینے۔ ہاں انویٹیشن ہے، بزنس انویٹیشن ہے تو اس پہ آپ ٹرائی کریں، اس پہ چانسز ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو ویزے دے دے۔ یہ رہی بات ویزا کی۔ میرے ساتھ میرے ایک اور دوست نے اپلائی کیا تھا، اس کو انہوں نے کیا ہے کہ آپ انٹرویو کے لیے آئیں، تو اس بھائی کو انٹرویو کے لیے بلایا ہے، تو ابھی دیکھیں انٹرویو میں کیا پوچھتے ہیں، جاپان کیوں جا رہے ہو، بزنس کب سے شروع ہے، پیسے کدھر سے آئے ہیں، یہ کویسچنز ہے۔ جاپان ایمبیسی میں اگر کسی کے انٹرویو آ جائے تو یہ جو کویسچن میں بتا رہا ہوں صرف یہی کویسچن آپ ریٹا کر کے چلے جائیں، یہی کویسچن وہ پوچھتے ہیں، کیوں جا رہے ہیں، کس لیے جا رہے ہیں، اور جاپان میں آپ کون کون سی جگہ جا کے دیکھیں گے، اور جو جگہ آپ نے کور لیٹر میں لکھی ہو تو وہ جگہ ایک دوسرے سے کتنی دور ہیں۔ مثال میں دے رہا ہوں کہ اسلام آباد کی میں بتا دوں کہ اسلام آباد پنڈی سے کتنا دور ہے، اور پنڈی سے کشمیر کتنا دور ہے۔ تو مثال میں ہی دے رہا ہوں کہ یہ ایک دو چیزیں آپ سے پوچھیں گے کہ بھئی یہ جگہ آپ نے بتائی ہے آپس میں کتنا فاصلہ ہے، اور آپ کیوں ہی جگہ دیکھنا چاہتے ہیں، یہی صرف کویسچن اس سے کیے ہیں۔ تو وہ بڑا خوش تھا کہ یار میں نے کویسچن صحیح دیے ہیں، بزنس میں رجسٹر ہے، سب کچھ رجسٹر ہے۔ کل اس بیچارے کو بھی ان کو کال آئی ہے کہ آ کے پاسپورٹ لے لو، پاسپورٹ لینے گیا ہے تو اس کو بھی ریفیوز۔ تو بھئی آپ لوگوں، مجھے جاپان والوں کی ایمبیسی کی سمجھ نہیں آئی کہ بھئی آپ کے ویزا دینے کی کرائیٹیریا کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے، بھئی آپ کس کو ویزا دینا چاہتے ہیں۔ اگر نہیں دینا چاہتے تو بھئی سمپل کلیئر بتا دے کہ بھئی یہ ڈاکومنٹس والے آئیں، انویٹیشن والے صرف ویزا اپلائی کرے، بغیر انویٹیشن والے اپلائی نہ کریں، تاکہ ہمارے پاکستانی بھائی جو تکلیف گزار کے پاکستان شٹل سروس کے لائنوں میں راتیں گزار کے ٹھنڈ میں بیٹھ کے لیٹ کے اور اپنا نمبر لیتے ہیں اور آپ کے پاس پہنچتے ہیں اور آپ کے جس طریقہ کار سے ان سے ڈاکومنٹس لیتے ہیں، تو یہ تو وہی بات ہوئی کہ ناٹ گڈ، یہ صحیح نہیں ہے۔ میں تو بار بار یہ ویڈیو دوبارہ بناؤں گا، سب کو یہ بتاؤں گا کہ بھائی کوشش کریں، اگر اپلائی جاپان اپلائی کرنی ہے تو انویٹیشن منگوائیں، ورنہ ہالیڈے ویزا جو انہوں نے نکالا ہے بغیر انویٹیشن کے، وہ انہوں نے کسی کو نہیں دینا۔ اللہ حافظ۔